بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد و اہلہ۔ میرے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل اور موضوع یہ ہے کہ یورپ اور انگلینڈ کا دی اینڈ جو بالکل قریب ہے۔ میرے ناظرین، یہی تو مقافات عمل ہے۔ آپ کو جاننے کے لیے تھوڑا سا پیچھے جانا ہوگا۔ تو میرے ناظرین، جتنی بھی حکومتیں آج سے پہلے ہو گزری ہیں جنہوں نے ظلم کے اوپر، ناانصافی کے اوپر اپنی بنیاد رکھی ہے، وہ زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکیں۔ اگر آپ نے یورپ اور انگلینڈ کی تاریخ پڑھی ہے تو آپ کو جانا ہوگا پیچھے مغلیہ دور میں، جب مغلیہ خاندان کے آخری چشم و چراغ بہادر شاہ ظفر کی حکومت تھی، تو اس وقت انگریز جو ہے یہ کہ بر صغیر میں تجارتی غرض سے آیا۔ جب انہوں نے بر صغیر کے اوپر قدم رکھا تو انہوں نے دیکھا یہاں پر بڑی خوشحالی ہے، اور بر صغیر پاک و ہند جو مغلیہ دور کے کہ حکومت تھی، اس وقت ان کا جو جی ڈی پی ریٹ تھا وہ 50 کے لگ بھگ تھا، 50%۔ تو اس وقت پورے یورپ اور انگلینڈ کا جو جی ڈی پی تھا وہ کہ صرف اور صرف 15 سے 20% تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اتنی دولت کی یہاں پہ ریل پیل ہے تو انہوں نے کہ ان کے منہ میں پانی آیا اور انہوں نے اپنی چالیں چلنی شروع کی۔ کرتے کرتے پھر قصور تو ہمارے حکمرانوں کا بھی تھا، جو ہمارے مغلیہ خاندان کے حکمران تھے، انہوں نے کہ توجہ نہ دی، تو انگریز نے پھر آہستہ آہستہ بر صغیر کے اوپر اپنے قدم جمانے شروع کر دیے۔ پھر ایک وقت یہ بھی آیا کہ 1857 میں پورے بر صغیر کے اوپر انہوں نے اپنی حکومت قائم کر لی۔ پھر انہوں نے بر صغیر کی جتنی دولت تھی، جتنا پیسہ تھا، جتنا سونا تھا، جتنے ہیرے جواہرات تھے، ان کو لوٹ لوٹ کے انہوں نے یورپ اور انگلینڈ بھیجا۔ یقین کریں کہ میں نے تاریخ پڑھی ہے، آپ نے بھی پڑھی ہوگی شاید، کہ کہ ٹنوں کے حساب سے جہازوں میں بھر بھر کے انہیں سونا، جواہرات اور یہاں کے جو کہ دولت تھی، انہوں نے وہاں پہ یورپ منتقل کی، اور اس کے بعد انہوں نے 100 سال یہاں پہ حکومت کی اور ہر طرح کا ظلم کیا۔ میرے ناظرین، یہیں پھر بس نہیں ہوئی۔ جب انہوں نے پھر کہ بر صغیر کو چھوڑا تو اس کے بعد بھی کہ انہوں نے کہ ظلم کی انتہا کی۔ اگر آپ دیکھتے ہیں پوری دنیا میں جہاں بھی ظلم ہوا مسلمانوں کے اوپر یا کمزور ملکوں کے اوپر، تو آپ کو یورپ، انگلینڈ اور امریکہ ہی نظر آئے گا۔ انہوں نے غریبوں کی دولت اور معدنیات کو لوٹا وہاں سے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر یہ ترقی کے منازل طے کرتے رہے، انہوں نے اپنے ملکوں کو ترقی دی، ڈیم بنائے، اور اپنے ملک میں انہوں نے نئی نئی ایجادات کی، یہاں تک کہ انہوں نے ہر شعبے میں اپنے آپ کو یہ بہت آگے لے گئے۔ لیکن جو ان کی بنیاد تھی میرے ناظرین، وہ شروع سے ہی انہوں نے ظلم کے اوپر رکھی تھی، اور اس کے بعد بھی یہ ظلم کرتے رہے۔ ملک شام کو دیکھیں، عراق کو دیکھیں، چچنیا کو دیکھ لیں، آپ کہیں بھی چلے جائیں، انہوں نے ظلم نہیں بند کیا۔ تو میرے ناظرین، اللہ رب العالمین کا جو کوڑا ہے عذاب کا، وہ ایک نہ ایک دن برسنا ہوتا ہے۔ اب ان کی باری آ گئی ہے، کہ مقافات عمل ہے، اب ان کی باری آ گئی ہے۔ انہوں نے کہ جو یوکرائن کا ساتھ دیا ہے رشیا کے مقابلے میں، تو انہوں نے وہ حساب کیا، آپ بیل مجھے مار۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر اب کوڑا پڑنے والا ہے۔ جتنے انہوں نے ظلم کیے ہیں، اب اس کا بدلہ لیا جائے گا اللہ کی طرف سے۔ کہاں یوکرائن چھوٹا سا ملک اور اس کا رشیا کے ساتھ جو پھڈا بنا، تو انہوں نے بیچ میں ٹانگ اڑائی تو رشیا ان کے خلاف ہو گیا۔ جتنا بھی یورپ ہے، یورپ میں جتنی بھی گیس چل رہی ہے، ساری جا رہی ہے رشیا سے۔ رشیا نے اعلان کیا ہے کہ سب سے پہلے میں یورپ کی گیس بند کروں گا۔ میرے ناظرین، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اتنی سردی وہاں پہ پڑتی ہے کہ اگر ان کی گیس بند ہو گئی تو آدھی تباہی ان کی جنگ کے بغیر ایسے ہی ہو جائے گی، اور باقی جو بچے گا تو یہ کہ جب ان کا روس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا تو جنگ لگے گی، تو یہ یورپ کی تباہی میرے ناظرین اس وقت بالکل قریب ہے، اور یہ مقافات عمل ہے۔ جتنے انہوں نے ظلم کیے ہیں 150-200 سال سے، اللہ رب العالمین نے ان کو بہت ڈیل دی ہے، لیکن اب کہ یورپ کا جو بچنا ہے
मुश्किल ही लग रहा है, और ये लग ऐसे रहा है कि जंग के बगैर पहले इसकी तबाही होगी और उसके बाद जो बच जाएगा वो जंग में तबाह हो जाएगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जैसे फ़ैसला कर लिया है या आसमान पे फैसले हो चुके हैं। तो मेरे नाज़रीन, ज़ालिम और यानी कि जुल्म को एक दिन ख़त्म होना होता है। वो समझता है कि मुझे कोई नहीं मार सकता, लेकिन एक ज़ात ऊपर भी बैठी है, अल्लाह की लाठी अब चलने वाली है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ गई होगी। वीडियो को आगे शेयर कर दें, मुझे कमेंट लाजमी करें, दुआओं में ज़रूर याद रखें। अस्सलामु अलैकुम।